ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر دیں آپ کو۔ وزیر شہباز شریف کا کہنا ہے انتشار کی سیاست مسترد کر کے عوام نے معیشتوں میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور بہتری چاہتے ہیں۔ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بنانے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالات بہتر کرنے کی ضرورت۔ جلسے 2028 میں کریں گے۔ ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کرنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر لندن سے اپنے بیان میں کہا کہ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ عوام نے سیاسی استحکام کی مضبوطی میں کردار ادا کر کے معاشی ترقی کی حمایت کی ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے قوم کا اتحاد پاکستان کے روشن معاشی مستقبل اور مہنگائی سے نجات کی ضمانت ثابت ہوگا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ سیاسی افراتفری میں قوم اور ملک کا بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ مزید وقت ضائع کرنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ معاشی چیلنج، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں، اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف آج لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اتوار کا روز لندن میں اپنی رہائش گاہ پر ہی گزارا۔ اس سے قبل ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستانی نمائندگی کے لیے نیو یارک روانہ ہو رہا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ نیو یارک میں انتہائی مصروف وقت گزرے گا۔ ایک اور اہم خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست پر متعلقہ بینچ نہ ہونے کا اعتراض ختم کرتے ہوئے رجسٹرار آفس درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس فیصل زمان خان نے منیر احمد کی درخواست پر بطور اعتراض کے سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت صدارتی آرڈیننس کو غلطم قرار دے۔ عدالت پیٹیشن کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر متعلقہ بینچ نہ ہونے کا اعتراض ختم کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بریگیڈیئر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف واضح ہے۔ حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں شائع مضمون پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا اگر یہودی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی تعریف یہودی میڈیا نے کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی وضاحت کیوں دیں۔ حکومت لاہور کے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے دور دور سے مواد ڈھونڈ کر لا رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ لگتا ہے رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور خواجہ آصف کو کسی نے خبر نہیں دی کہ علی امین نے اٹک کراس کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے جعلی وفاقی حکومت کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ وفاقی وزراء کو پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کے لیے بٹھایا گیا۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، لیاری سے 2 انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمین چوری شدہ موٹر سائیکلوں کا نمبر پنچ کر کے فروخت کرنے والے گروہ کا سرغنہ ایاز علی سیال اور اس کا ساتھی محمد حیات بلوچ شامل ہے۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے امتیاز شاہ سے۔ جی امتیاز، کیا معاملہ ہے؟
ہمارا دیکھیں یہ پولیس اور رینجرز کا ایک مشترکہ آپریشن ہوا ہے لیاری اور کراچی کے مختلف علاقوں میں. وہاں سے انہوں نے 2 بندے جو اس کا گروہ کا سرغنہ ہے ایاز علی سیال اور اس کا ساتھی ہے محمد حیات بلوچ، انہیں گرفتار کیا ہے. ان کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مختلف کمپنیز کی جو سپلائی وینس تھیں انہیں لوٹتے تھے مختلف جگہوں پر. اس کی ایک CCTV فوٹیج بھی پولیس کو اور رینجرز کو موصول ہوئی تھی. اس پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا. یہ موٹر سائیکلیں چھین کر بلوچستان لے جاتے تھے. ایاز سیال جو ہے یہ مویشی کی چوری میں بھی ملوث ہے، مختلف جانوروں کی چوری اپنی بیوی کے ساتھ مل کر یہ کرتا رہا ہے، جبکہ یہ جیل بھی جا چکا ہے. اچھا، ایاز سیال کے جو ساتھی ہیں اس کا پورا خاندان جو ہے وہ میرے خیال سے کرمنل ہے، کیونکہ جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے رینجرز کے اس کا جو بھائی ہے فیاض علی عظمت اور اس کے ساتھ اس کا سالہ مراد فرحان اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو محمد حیات اور دیگر شامل ہیں وہ اس کے گروہ میں شامل ہیں. یعنی کہ وہ سارا کا سارا خاندان ڈکیت اور کرمنلز ہے. اور اس کے جو 2 ملزمان ہیں یہ پہلے بھی جیل جا چکے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں چوری کے مختلف جو ہے. اچھا میں بتاؤں کہ یہ جو اکثر جو ہے مختلف علاقوں میں کمپنیز کی وین کو لوٹا جاتا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کمپنیز کی جو وین ہے وہ سامان سپلائی کرتے ہیں، ان کے پاس کیش رقم زیادہ ہوتی ہے تو وہ لوٹتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکلیں چھینتے تھے اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بلوچستان لے جاتے تھے. یہ چوری شدہ موٹر سائیکلیں لے جاتے تھے. وہ ان کے ساتھی الگ ہیں اور وہ صرف ان کا کام یہ تھا کہ وہ یہ موٹر سائیکلیں جو کراچی سے چھینی جاتی ہیں. اچھا میں بتاؤں کہ کیونکہ فشنگ کا سیزن شروع ہونے والا ہے، ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ جو 110 گاڑیاں اور بڑی جو موٹر سائیکلیں ہیوی قیمتی موٹر سائیکلیں جو ان کا انجن جو ہے وہ لانچوں میں لگتا ہے بلوچستان کے علاقے میں. تو وہ فشنگ میں جو لانچیں جاتی ہیں یہ انجن کھول کے اس میں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ لانچ میں لگا ہوا ہوتا ہے. وہ عام طور پر موٹر سائیکل جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، انجن یہ لانچ کے مالکان کو بیچ دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو کوسٹل ایریا ہے بلوچستان کا ان لانچوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے جہاں یہ چوری کے انجن لگائے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. کراچی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، لیاری سے 2 انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے امتیاز شاہ. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سی پیک محض ایک منصوبہ نہیں، 2 قوموں کے لیے امید، ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے. چینی قوم نے ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا. سی پیک پاکستان کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے. پاور کوریڈور سے لے کر عام شہریوں کے دلوں تک چین نے گھر گھر کر لیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے. مریم نواز نے عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت کی اور چینی قونصل جنرل زوب شیرین سے ملاقات کر کے قومی دن پر مبارکباد دی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ چین کے قومی دن پر پاکستان کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. پنجاب کے لوگ چینی بھائیوں بہنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چینی قوم نے ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا. سی پیک پاکستان کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے. پاور کوریڈور سے لے کر عام شہریوں کے دلوں تک چین نے گھر کر لیا ہے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ چین کی عظمت امن، تعاون، انسانیت کی بھلائی کے لیے غیر متزلزل عزم ہے. ہم عظیم چینی قوم کا احترام کرتے ہیں. چین کی کامیابیاں ہمارے لیے بھی حوصلہ افزائی اور قابل تقلید ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کارروائی ہونی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ لندن میری اجازت کے بغیر میری تصاویر لی گئیں. جو ٹویٹ کیے گئے میں بتا بھی نہیں سکتی. اظہر صدیق نے جعلی دستاویزات جمع کرائے اور بعد میں معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیس پر حکومت انفلوئنس استعمال نہیں کر رہی. اگر میں حکومت سے مدد طلب کروں تو میرا کیس خراب ہوگا. پی ٹی آئی جلسے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ فلک جاوید کے والد نے میری ویڈیو کا الزام بھی مریم نواز پر لگا دیا. عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بہت گھٹیا باتیں کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گندی اور گھٹیا گفتگو کا علاج ہم نے کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک میں نظارت میں کھڑی گاڑیوں میں لگی آگ بجھا دی گئی. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے 30 سے زائد گاڑیاں جل گئیں. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب صدیقی سے. جی ثاقب، کیا واقعہ ہے؟ آگ کیسے لگی اور کون سی گاڑیاں تھیں یہ؟
جی بالکل، کلفٹن بلاک 1 میں ندارت میں کھڑی گاڑیوں میں لگنے والی آگ کو تو بجھا دیا گیا ہے. علاقائی ٹریفک آفیسر، پولیس آفیسر سے ہم نے جو گفتگو کی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ خالی پلاٹ تھا جہاں پہ جو ہے سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کھڑی کی گئی تھیں. اور اسی حوالے سے جب ہماری جو ہے فائر بریگیڈ کے عملے سے جو گفتگو ہوئی ہے، فائر بریگیڈ کے عملے کا کہنا تھا کہ 30 سے زائد گاڑیاں جو ہے جل گئی ہیں. نظارت میں 100 سے زائد سرکاری گاڑیاں کھڑی ہیں. یہاں سیکورٹی کے لیے بھی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی عملہ موجود نہیں ہے، اور جو گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں ان میں سے سامان بھی جو ہے یہاں کی کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جن میں سامان بھی موجود نہیں ہے. جی بہت شکریہ ثاقب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور یہاں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ پر چینی صدر شی جن پنگ نے مبارکباد کا خط لکھ دیا. چینی صدر نے خط میں لکھا کہ آپ کی سالگرہ پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام اپنے خط میں لکھا کہ دونوں ملک کٹھن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا ہے. دونوں ممالک کے مضبوط رشتے پر بدلتا عالمی منظرنامہ کبھی اثر انداز نہیں ہوا. چینی صدر نے لکھا کہ جون میں آپ کے دورہ چین میں خوشگوار تبادلہ خیال اور متعدد امور پر اتفاق ہوا. چین اور پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. آپ کے ساتھ تعاون اور عوام کی مشترکہ مستقبل کے لیے مل کر اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور سی پیک پر کام کرنے کا خواہاں ہوں. یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، جعلی میڈیکل اور کاروباری ویزات پر پاکستان آ کر کراچی سے جرمنی جاتے ہوئے مزید 3 افغان خواتین کو امیگریشن کے عملے نے گرفتار کر لیا. FIA امیگریشن حکام مطابق ایک مسافر خاتون عزیزہ محمدی علاج کروانے کا ویزا لے کر پاکستان آئی تھیں. پیش کردہ ریکارڈ کے مطابق وہ 27 اپریل سے 20 مئی 2024 کے درمیان اسلام آباد کے انٹرنیشنل اسپتال میں زیر علاج رہیں، جبکہ پاسپورٹ کی چھان بین کے دوران پتہ چلا کہ وہ پاسپورٹ بننے کے بعد سے اب تک پہلے کبھی پاکستان نہیں آئی تھی. اس طرح ایک اور مہریہ رحمانی نامی افغان خاتون پاکستان میں بزنس ویزا پر آئی تھی. دستاویزات کی چھان بین کے دوران پتہ چلا کہ وہ اپنے شوہر اقبال حکیمی کے ساتھ پاکستان کے کاروباری سفر پر تھیں. شوہر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو خاتون نے خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا اور بتایا کہ وہ کسی اقبال حکیمی نامی شخص کو نہیں جانتی. اس طرح زہرا سلطانی نامی افغان خاتون کے پیش کردہ ریکارڈ کے مطابق وہ ستمبر کو ایک مریض خاتون مرمن پروین سلطانی کی اٹینڈنٹس کے طور پر پاکستان پہنچی تھی. امیگریشن حکام نے جب چھان بین کی تو ریکارڈ سے پتہ چلا کہ مرمن پروین سلطانی نامی افغان مریضہ آج تک پاکستان نہیں آئیں. تحقیقات کے دوران ثابت ہوا کہ اس نے مریض کی خدمت گزار کے بہانے دھوکہ دہی سے پاکستانی ویزا حاصل کیا. مذکورہ تینوں خواتین کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس کی کیمیائی منشیات اور نشہ آور گولیاں بنانے والی فیکٹری کے خلاف کامیاب کارروائی. پشاور کے جان آباد علاقے دانش آباد میں فیکٹری سے کیمیائی منشیات اور نشہ آور گولی سمیت دیگر آلات قبضے میں لے کر فیکٹری سیل کر دی ہے. احاطے کی مکمل تلاشی میں ایک ٹیبلٹ پنچنگ مشین سمیت مختلف آلات ضبط کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. اسی پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے گوہر سعید سے. جی گوہر، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، اینٹی نارکوٹکس فورس نے کیمیائی منشیات و نشہ آور گولیاں بنانے والی فیکٹری کے خلاف خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے پشاور کے گنجان آباد علاقے دانش آباد میں فیکٹری سے کیمیائی منشیات و نشہ آور گولیوں سمیت دیگر آلات قبضے میں لے کر فیکٹری سیل کر دی ہے. جبکہ ANF کے احاطے پر مکمل تلاشی میں ایک ٹیبلٹ پنچنگ مشین سمیت مختلف آلات جیسے کہ بنچ ڈرائر، مکسر اور سکیلز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں اور کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے. جبکہ ANF نے کارروائی کے دوران دونوں ملزمان کو سائٹ پر نشہ آور گولیاں تیار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں بھی پکڑا ہے اور ملزمان کے قبضے میں 1425 نشہ آور گولیاں، 2.5 کلو گرام نشہ آور گولیاں بنانے والا پاؤڈر اور 120 گرام میتھمفائٹامائن آئس اور 35 گرام آئسوٹونازین اور 13 گرام نیپٹازم بھی برآمد کر لیا ہے. جبکہ یہ ملزمان ہاسٹل اور تعلیمی اداروں میں طلبہ کو منشیات سپلائی کرتے تھے اور اس کے علاوہ ANF نے ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز بھی کیا ہے. جی
बहुत शुक्रिया गौर हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में कोंगो की बिगड़ती सूरत हाल। कोयटा के अस्पताल में इलाज कोंगो वायरस का मरीज इंतकाल कर गया, जिसके बाद बलूचिस्तान रवां साल कोंगो वायरस से अमवात की तादाद 9 हो गई। फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा की इंतजामिया के मुताबिक कोंगो वायरस से इंतकाल करने वाले कोयटा के 16 साला खान मोहम्मद को गुज़िश्ता रोज तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां वो आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सुबह मरीज की हालत मजीद खराब होने के बाद वो इंतकाल कर गया। खान मोहम्मद के इंतकाल से बलूचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस से अमवात की तादाद 9 हो गई। इंतजामिया के मुताबिक रवां साल अब तक फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा में कोंगो वायरस के 34 मरीजों को इलाज के लिए लाया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। इस मुल्क में दो कानून हैं। हर तरफ कंटेनर्स लगाकर घटिया हरकत की झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते खुले थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। माफी शाफी निश्ता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने माफी मांगने से ही साफ इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जुम्मे के रोज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। साथ ही आइंदा इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान भी कर दिया। इंशाअल्लाह आने वाली इतवार पे मियांवाली में जलसा होगा। मियांवाली वालों तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा आप लोगों के दरमियान में, और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। अली अमीन गंडापुर अपने एक वीडियो पैगाम में कहते हैं कि हम जुम्मे को हर शहर में निकलेंगे, हर शहर में अदलिया की आजादी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्चे काटने हैं तो काट लो, हम बानी पीटीआई को रिहा करके वजीर आजम बनाएंगे। उनका कहना था कि हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। इस मुल्क में दो कानून है। हर तरफ कंटेनर्स लगाकर घटिया हरकत की गयी, झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते खुले थे। मुख्तलिफ शहरों में इंशाअल्लाह हमारे जलसे होंगे, और अब मैं पूरी कौम को ये बता रहा हूँ कि ये तहरीक इसके बाद आपने लम्हा बलम्हा चलानी है। अपना गुजरता हुआ हर लम्हा आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। उनका कहना था कि पहले मुझसे माफी वो मांगे जिन्होंने मेरे लीडर के गिरबान में हाथ डाला। हम पहले खुद पर होने वाले जुल्म और ज्यादती की माफी मंगवाएंगे। कमजोर हमसे माफी की उम्मीद न रखना। माफी शाफी की बातें ना करो। माफी पर बात की तो पूरी जिंदगी माफी मांगते ही रह जाओगे। मैं पंजाब हुकूमत का गुलाम नहीं जो माफी मांगू, चाहे फेडरल हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत। माफी शाफी निश्ता। यहाँ आपको बताएं कि ओबाड़ो सिंध पंजाब बॉर्डर पर कायम एक्साइज चेक पोस्ट पर एक्साइज पुलिस ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। सिंध और पंजाब आने जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों से रिश्वत लेने लगे। रिश्वत लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मजीद जानते हैं उससे हमारे नुमाइंदे खादिम हुसैन भट्टी से। जी खादिम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि ओबाड़ो सिंध पंजाब बॉर्डर पर कायम एक्साइज चेक पोस्ट पर एक्साइज पुलिस ने रिश्वत की बाजार गर्म कर दी है। सिंध और पंजाब से आने जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों एक्साइज पुलिस की जानिब से रिश्वत ली जाने लगी, जबकि रिश्वत लेने की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक्साइज पुलिस के एहलकार गाड़ियों के ड्राइवर से रिश्वत ले रहे हैं। और इस सिलसिले में जब ड्राइवर हजरात से आला हुकाम से एक्साइज चेक पोस्ट के इंचार्ज और दीगर मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाबी जबान के सूफी और शोरा आफाक लोक रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह की 226वीं सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। शेखपुरा के नवाही कस्बा लाला शेर खां में मजार को गुस्ल दे दिया गया है। उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना आसिम अशरफ। जी आसिम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाबी ज़बान के शेक्सपियर, सूफ़ी शायर और शहर आफाक लोक रोमानवी दास्तान के हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का 226वां सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ शेखुपुरा के नवाही गाँव
जंडियाला शेर खां में गुस्ल देकर कर दिया गया है, जिसमें डीसी शेखुपुरा, डीपीओ शेखुपुरा और ज़िली अफसरान ने शिरकत की है। ये प्रोग्राम 3 रोज़ा तक जारी रहेगा। सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जो है वो 3 रोज़ा तक जारी रहेंगी। पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ में उसकी सकाफ़त को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल लगा दिए गए हैं। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो डीपीओ शेखपुरा की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और पैराशूटर को भी वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और उसमें साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के साथ साथ 112 रेस्क्यू के नौजवान और सिविल डिफेंस के नौजवान भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो नवंबर में सदारती इलेक्शन हार गए तो वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी की जानिब से मुसलसल तीसरी मरतबा सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और मुमकिना तौर पर ये उनके आखिरी इंतखाबात होंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर वो कैमला हैरिस से हार गए तो ये उनके आखिरी इंतखाबात होंगे, ताहम उन्हें उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे। इंतखाबात से कबल होने वाली मकबूलियत के सररेज में मौजूदा अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से सदारती दौड़ से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत में इजाफा देखा गया है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल है और आपको बताएं जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को तीसरे वनडे में 7 विकेट हरा दिया। 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अफगानिस्तान के नाम रही। शारजाह में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे में अफगानिस्तान की जानिब से दिया गया 170 रन के हदफ जनूबी अफ्रीका ने 33वें ओवर में हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एडन मार्कराम 69 और ट्रिस्टन स्टिबिस ने 26 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। टोनी जोर्जी ने 26, टेम्बा बाउमा ने 22 और जेरा हेंडर्सकस ने 18 रन बनाकर आउट हुए। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद नबी, गजनफर और फरीद अहमद ने एक एक विकेट हासिल की। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 6 विकेटों से जबकि दूसरे मैच में 177 रन से शिकस्त दी थी। यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। तफसीली फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश है कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया है, पीटीआई का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। एक बार फिर से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। तफसीली फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये
سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے عدد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کی امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش ہے کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی آئین کا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ یہاں آپ کو بڑی خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں، جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ بھی جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش ہے کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 70 صفحات ہیں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ یہاں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ بھی جاری کیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔
ہے یہ سمجھنے کی بہت کوشش ہے کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس منظور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تفصیلی فیصلے میں 8 ججز نے 2 ججز کے خلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے اور جسٹس نعیم اختر امین الدین خان نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، تفصیلی فیصلے کے مطابق الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازعہ بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی آزاد امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ تفصیلی فیصلے میں 8 ججز نے 2 ججز کے خلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تفصیلی فیصلہ تحریر کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کا کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی و آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ انہوں نے کہا یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے آزاد امیدوار بھی ان کی پارٹی سے تھے۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ انتخابی تنازعہ بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے آزاد امیدوار بھی ان کی پارٹی سے تھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کی جماعت کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ تفصیلی فیصلے میں 8 ججز نے 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کی کیس میں اکثریتی ججوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی طاہر، ماہر قانون۔ جی علی، کیا معاملات ہیں، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے جو سوالات تھے ان کا جواب آج ہمارے پاس آ گیا ہے۔
ایک جو بات کہی جاتی تھی کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی، اس کا بھی جواب صفحہ نمبر 13 سے شروع ہوتا ہے اور بڑا کیٹیگوریکل آ گیا ہے کہ کیوں آرٹیکل 17(1) کا رائٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دینا چاہیے تھا۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اسمبل نہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہتے۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جن کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن بھی انہی کو ملنی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جیسے 2 ججز نے لکھا کہ ریاست اس فیصلے کو نہ مانے تو کیوں وہ ان کے منصب کے حساب سے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا ایشو چل رہا ہے پچھلے چند دنوں سے، جس کے اندر کے اسپیکر نے ایک خط بھی لکھا اور کہا کہ ایک امینڈمنٹ ایکٹ آ چکا ہے، اس کے تحت جو ہے یہ ریزرو سیٹ جو ہیں ان کو پورشن کریں، میرا خیال ہے اس کا جواب بھی آج آ گیا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ہی ملیں گی۔ اور لگتا یہ ہے دیکھتے ہوئے اس فیصلے کو کہ سپریم کورٹ اب اپنا فیصلہ منوا کر چھوڑے گی اور یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ میں پی ٹی آئی کو ملتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جی آپ مجھے بتائیں اس فیصلے سے کیا پی ٹی آئی کو فائدہ ملے گا؟ جی بالکل ایبسولوٹلی، دیکھیے نا وہ جو 2/3 اکثریت حکومت چاہتی ہے وہ ان ریزرو سیٹوں کو چھین کر ہی تو وہ کلیم کرتی ہے کہ 2/3 بنیں گی، تو یہ تو اگر 2/3 جو ہے ان کو نہیں ملتی اور یہ ریزرو سیٹیں جو کہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے اور جو سپریم کورٹ نے ان کو دی ہیں 39+41 سیٹس کے اوپر جو سارے اب پی ٹی آئی کے ممبرز ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اس کے حساب سے پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہو جائے گی آپ کی نیشنل اسمبلی میں، تو میرے خیال میں تو یہ پورا جو سکیلز ہیں وہ ٹپ ہو جائیں گے۔ اور کیا پی ٹی آئی کو اس سے مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی، یہ بھی بتائیں آپ ہمیں۔ جی جی بالکل ایبسولوٹلی، یہی میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ نشستیں تو اب یعنی کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر ہی نہیں آ رہا، ورچوئل سرٹینٹی ہے، ایک اوور ویلمنگ پروبیبلٹی ہے کہ یہ سیٹ جو ہیں وہ آنے والے چند دنوں میں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی، بلکہ میں تو ایز فار ایز جاؤں گا کہ یہ آج کی جو ججمنٹ آئی ہے سیٹیں تو ان کو مل چکی ہیں۔ ٹھیک ہے علی طاہر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے بعد قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو نمبر ہے سیٹوں کا وہ کتنے ہو جائیں گے؟ دیکھیے آئی وڈ اسٹل ہیو ٹو گو تھرو اینڈ چیک دی نمبر، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ تقریباً 39+41 سیٹس کے اوپر ریپرزنٹیشنل پروپورشن ہے وہ ملنا ہے، اور یہ صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں، سندھ اسمبلی میں، کے پی کے اسمبلی میں اور پنجاب میں ملنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تقریباً کوئی 100 سے 150 کے لگ بھگ سیٹس ہوں گی جو پی ٹی آئی کو ملیں گی ان تمام اسمبلیز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی طاہر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، آئین قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روک سکتا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا۔ یہاں آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں بھی کہا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازعہ بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ بھی جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। PTI का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। और यहाँ अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला भी जारी किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फ़ैसला तहरीर किया है। पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार देते हैं। उन्होंने कहा, इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फ़ैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च के फ़ैसले का कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानून और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसला इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI का दावा है आज़ाद उम्मीदवार भी उनकी पार्टी से थे। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI का दावा है आज़ाद उम्मीदवार भी उनकी पार्टी से थे। PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके जमात की वजह से उन्हें वोट दिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।